اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے ایک واقعے کو، ایک حصے کو ذکر کیا ہے۔ جب کفار میدان بدر کی طرف جا رہے تھے تو ان کے راستے میں ایک قبیلہ جو بنو کنانہ تھا، اس کی ایک شاخ بنی بکر آتی تھی اور ان کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا۔ قتل کے معاملہ میں جب یہ سارے کے سارے نکل پڑے تو ابو جہل کے ذہن میں خیال آیا کہ سارے لوگوں کو لے کر ہم تو بدر کی طرف جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو کنانہ ہمارے مکہ تو مکرمہ میں جو گھر ہیں ان پر حملہ کر دے اور عورتوں کو قید کر لے اور ہمارا مال جو ہے وہ سارے کا سارا اٹھا کے لے جائے۔ تو اتنی دیر میں شیطان بنو کنانہ کا سردار سراقہ کی شکل میں آ گیا اور اس کی صورت میں آ کر اس کام کی خوب تعریف کرنے لگا کہ تم بہت اچھے کام کے لیے جا رہے ہو، نہ صرف یہ کہ ہم مکہ تو مکرمہ نہیں جائیں گے بلکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ میدان بدر میں سارے پہنچ گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ جب صفیں بنائی جا رہی تھی ادھر سے فرشتوں کا نزول ہوا تو شیطان ان فرشتوں کو دیکھ کر حارث کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، ہاتھ چھڑا کر بھاگ پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں اس موقع پہ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کیجیے جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اس کام کو بڑا سجا کر، مزین کر کے، آراستہ کر کے، بھلے والا کر کے ان کو دکھایا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان ان سے یہ بولا کہ آج کے دن تو تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا نا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، تحقیق میں امان دینے والا ہوں، میں تمہیں یہ امان دیتا ہوں کہ مکہ کی طرف کوئی نہیں جائے گا اور تمہارے گھروں کی کوئی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے
تو پھر الٹے پاؤں بھاگا وقال انی بریء منکم، شیطان یہ کہتا ہوا واپس پلٹا کہ میں تم سے الگ ہوں، میرا ذمہ بری و ذمہ ہوں، میں پاک صاف ہوں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں ان کفار کے ساتھ شیطان کی بھی پکڑنا ہو جائے۔ اچھا، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، کفار کو شکست ہو گئی، شکست کھا کر جب واپس پلٹے تو انہوں نے کہا کہ سراقہ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ اس موقع پر چھوڑ کر واپس پلٹ آیا۔ تو جب سراقہ کے پاس گئے اور اس سے بات ہوئی تو اس نے قسم اٹھا دی کہ مجھے تو اس معاملے کا علم ہی نہیں ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تمہاری جنگ ہوئی ہے، مجھے تو اس وقت پتہ چلا ہے جب تم واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ کے آ رہے تھے، پھر مجھے خبر ہوئی ہے کہ مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو اس وقت انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو سراقہ کی شکل میں آیا ہوا تھا یہ کون تھا؟ شیطان تھا، اور اسی کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کبھی کبھی انسانی شکل میں آ کر انسان کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی کارستانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔